السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس کے کل 10 اشعار ہیں۔ ہم اس میں سے 5 اشعار کی شرح اور مشکل الفاظ کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور باقی 5 اشعار انشاءاللہ کل اس پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس کا پہلا شعر ہے: وارستہ اس سے ہیں کہ محبت ہی کیوں نہ ہو، کیجے ہمارے ساتھ عداوت ہی کیوں نہ ہو۔ وارستہ کا مطلب ہوتا ہے آزاد، اور عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، اور اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ تو چلیے ہم اس شعر کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس شعر میں وہ شاعر مرزا غالب اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے محبوب، ہم اس سے آزاد ہیں کہ آپ ہم سے محبت ہی کریں۔ اگر محبت نہیں کرنا چاہتے تو بھی کوئی حرج نہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ ہم سے دشمنی کا طریقہ ہی اختیار کر لیں۔ دونوں صورتوں میں ایک تعلق قائم رہے گا۔ اور یہ بات مرزا غالب نے اپنے کئی اشعار میں اس سے پہلے بھی کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محبوب سے محبت کا تعلق ہو جائے تو سبحان اللہ، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر محبت نہیں ہے تو نفرت ہی ہو جائے، عداوت یا دشمنی ہو جائے، تو کم از کم اس سے ایک واسطہ ضرور رہتا ہے، یعنی ایک تعلق ضرور جڑا رہتا ہے کہ بھئی اگر دوستی کا نہیں ہے تو دشمنی کا ہے۔ تو تعلق جو ہے وہ دونوں صورتوں میں قائم رہے گا۔ ہاں، اب اس میں ایک فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں کہ جب محبت ہو تو وہ تعلق بڑا خوشگوار ہوگا، بڑا اچھا ہو، بڑا میٹھا ہوگا، اور دوسری صورت میں جو عداوت والی صورت انہوں نے کہی ہے اس میں ناخوشگوار ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر دونوں صورتیں ہی غائب ہو جائیں، یعنی نہ محبت رہے، محبت کا تعلق رہے، اور نہ ہی عداوت رہے، یعنی کوئی دشمنی کا تعلق ہو، تو اس طرح سے تو ایک بالکل ہی کامل بے تعلقی ہو جائے گی، اور یہ ہمیں کسی بھی صورت منظور نہیں۔ مرزا غالب کا ایک شعر، بلکہ 2 اشعار ہیں جو اسی مضمون کے ہیں اور پہلے شاید کسی غزل میں گزر چکے ہیں۔ ایک شعر ہے کہ لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائے کیا۔ دیکھیے اس میں بھی کم و بیش مرزا غالب نے یہی بات کی ہے۔ ایک اور شعر بھی ہے، بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا: قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح۔ تو یہ جو شعر ہے، وارستہ اس سے ہیں کہ محبت ہی کیوں نہ ہو اور کیجئے ہمارے ساتھ عداوت ہی کیوں نہ ہو، تو یہ بھی اسی شعر کا، یعنی اسی مضمون پر غالب نے شعر کہا تھا۔ آئیے اس کا دوسرا شعر دیکھ لیتے ہیں: چھوڑا نہ مجھ کو ذوف نے، چھوڑا نہ مجھ میں ذوف نے رنگ اختلاط کا، ہے دل پہ بار نقش محبت ہی کیوں نہ ہو۔ اختلاط کا مطلب ہوتا ہے میل جول، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا تعلق یا لگاؤ کا تعلق، اور ذوف کہتے ہیں کمزوری کو، اور دل پہ بار کا مطلب ہوتا ہے دل پر بوجھ ہونا، بار کہتے ہیں بوجھ کو۔ نقش محبت تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، تو کہتے یہ ہیں کہ میں اتنی زیادہ مجھ میں کمزوری ہو گئی ہے کہ مجھ میں اب میل جول قائم رکھنے کی طاقت ہی نہیں رہی، اور حد یہ ہے کہ محبت کا نقش بھی دل کے لیے ایک ایسا بوجھ معلوم ہوتا ہے جو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے اوپر کسی چیز کا کوئی نقش بنایا جائے
یعنی یہ نقش جو کہتے ہیں کہ محبت کا نقش ہے یا دشمنی کا نقش ہے، تو یہ ایک طرح سے یاد میں ایک چیز ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جس کا کوئی بوجھ نہیں ہے، مجھ میں کمزوری اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ میرے دل پر مجھے جو محبت کا نقش ہے وہ بھی ایک وزن محسوس ہوتا ہے، اور وزن بھی ایسا کہ جو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس شعر میں صرف اپنی جو انہوں نے ناطاقتی یا ناتوانی ہے اس کی شدت کو واضح کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ محبت سے بالکل ہی بیزار ہو گئے ہیں، بس انہوں نے انداز ایسا اختیار کیا کہ جو چیز ہمیں سب سے بڑھ کر عزیز ہے، یعنی محبت کا نقش یا محبت، اور ہمارے لیے ایک طرح سے روح کی تازگی کا ذریعہ ہے یا روح کی تازگی کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی محبت، تو وہ بھی اس کمزوری میں ہمیں بوجھ محسوس ہو رہی ہے۔ کیا اچھا شعر ہے۔ شعر نمبر 3 ہے مجھ کو تجھ سے تذکرۂ غیر کا گلہ، ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو۔ تذکرے کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا، کسی کے بارے میں بات کرنا، اور غیر کہتے ہیں رقیب یا وہ شخص جو محبوب کا مرزا کی طرح یا شاعر کی طرح محبوب کا عاشق، اور گلہ کہتے ہیں شکوے کرنے کو، اور برسبیل شکایت کا مطلب ہے شکایت کے طور پر، یعنی گلے کے رنگ میں، یعنی آپ کسی سے، اگر آپ کسی سے کوئی گلہ کرتے ہیں، کوئی شکایت کرتے ہیں، تو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ بات برسبیل شکایت کی۔ خواتین و حضرات، یہ اردو کے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو کہ آپ اگر اردو کی تحریر لکھیں اور اس قسم کے الفاظ اس میں استعمال کریں تو آپ کی تحریر میں بڑی خوبصورتی اور بڑی خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو شکایت کے طور پر یا گلے کے انداز میں بات کرنے کو برسبیل شکایت کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، مجھے تجھ سے یہ گلہ ہے کہ غیر کا ذکر مجھ سے کیوں کیا۔ میں مانتا ہوں کہ تیرا مقصد اس کی شکایت کرنا تھا، لیکن مجھے شکایت کے رنگ میں بھی اس کا ذکر گوارا نہیں۔ یعنی محبوب سے اس بات کا گلہ کر رہے ہیں کہ محبوب نے ان کے سامنے آ کر جو رقیب تھا یا جو غیر تھا اس کی کوئی شکایت کی کسی بات کی کہ بھائی وہ اس کے اندر یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ عادت اس میں بہت بری ہے، بہت خراب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے تو اس بات کا بھی گلہ ہے کہ شکایت کے طور پر ہی صحیح، لیکن تو نے میرے سامنے اس کا رقیب کا گلہ کیوں کیا، مجھے یہ بات بھی اچھی نہیں لگی۔ اگلا شعر ہے، پیدا ہوئی ہے کہتے ہیں ہر درد کی دوا، یوں ہو تو چارہ غم الفت ہی کیوں نہ ہو۔ پیدا ہوئی ہے کہتے ہیں ہر درد کی دوا، کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ہر درد کی کوئی نہ کوئی دوا ضرور ہو۔ چارہ غم الفت کا مطلب ہے محبت کا جو غم ہے اس کا علاج۔ اب کہتے ہیں کو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مشہور ہے کہ دنیا میں ہر درد کے لیے کوئی دوا موجود ہے، تو فرماتے ہیں کہ بھائی اگر یہ بات درست ہے تو کون سی وجہ ہے کہ محبت کے غم میں کوئی دوا کہیں نہیں ملتی۔ یعنی یہ جو محبت کا مرض ہے اس کی ہمیں کبھی کوئی دوا نہیں ملتی، یعنی ہم مسلسل محبت میں مبتلا ہیں۔ اگر اس کی کوئی دوا ہوتی تو محبت کر کے جو ہم نے پریشانیاں اٹھائی ہیں، جو ہم نے اپنی محبوب کی باتیں سنی ہیں، یا جو وہ غیر کا ذکر کرتا ہے، یا وہ طرح طرح سے ہمارے دل کو جلاتا ہے اور ہم سے ملنا بھی نہیں چاہتا وغیرہ، تو یہ جو قول ہے کہ جی عام رواج ہو گیا کہ جی دنیا میں ہر درد کی دوا ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تو صرف اس مثال سے ہی میں غلط ثابت کر سکتا ہوں کہ ہر غم کے جو ہے اس کا علاج نہیں ہے۔ اگر ہے ہر غم کا علاج تو بھائی محبت بھی ایک ان غموں میں سے ایک غم ہے، تو اس کا علاج کیوں نہیں ہے۔
یعنی اس بات کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا۔ شعر ہے، ڈالا نہ بے کسی نے کسی سے معاملہ، اپنے سے کھینچتا ہوں خجالت ہی کیوں نہ ہو۔ بے کسی کا مطلب ہوتا ہے بے بسی، اور معاملہ کا مطلب یہاں پر ہم لیں گے واسطہ، اور اپنے سے کھینچتا ہوں، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ یعنی اپنے آپ سے ہی اپنے آپ پر جو گزرتی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ خجالت کا مطلب ہوتا ہے شرمندگی یا پشیمانی، اور اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ساری عمر بے کس رہا، کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، اور اس وجہ سے کسی کے ساتھ مجھے کوئی معاملہ ہی پیش نہیں آیا۔ اگر لوگوں سے تعلق ہوتا تو کوئی مجھ سے فائدہ اٹھاتا، اور کسی کا حق پورا نہ کرنے کی وجہ سے مجھے شرمندگی بھی ہوتی اور پشیمانی سے بھی واسطہ پڑتا۔ لیکن جب کسی سے معاملہ ہی نہیں پڑا تو شرمندگی بھی اپنے آپ سے ہو رہی ہے اور کسی سے نہیں۔ شرمندگی اس لیے کہ میں اتنا بیکار ہوں، میری اتنی کم اہمیت ہے، بلکہ اہمیت ہی نہیں ہے کہ بھائی کوئی آدمی مجھ سے کوئی معاملہ کرے، کوئی بات کرے، کوئی مشورہ لے، کسی قسم کی مدد چاہے، تو میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ تو بے کسی جو ہے اس کی وجہ سے میرا کسی سے معاملہ پڑھ ہی نہیں سکا۔ بس اب یہ جو ایک شرمندگی ہے یہ بس مجھے اپنے آپ سے ہے کہ میں کیوں اتنا کم حیثیت ہوں کہ کسی نے مجھے کبھی کوئی اہمیت نہیں دی، اور میرا کسی کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ یوں نہ پڑ سکا کہ لوگ مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ تو خواتین و حضرات، یہ مرزا غالب کی جو غزل ہے وارستہ اس سے ہے کہ محبت ہی کیوں نہ ہو، اس کے شروع کے یہ 5 اشعار تھے۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالی ہم کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔